اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حیات کے دوستو، آج ہم قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ اسلام میں قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا بہت بڑا ظلم مانا جاتا ہے۔ وہ کیسے اور کیوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سب باتوں کو سننے کے لیے آپ کو آخر تک یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے فالو کر دیجئے اور سی فرسٹ کر دیجئے، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ تو خواتین و حضرات، اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو تو اس کو قرض دینا مستحب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا و آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض کی مقدار سے زیادہ لینے کی کوئی شرط نہ لگائے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت ان احکام کی پابندی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں بیان کیے ہیں۔ ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ان احکامات میں سے 3 اہم احکام اس طرح ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، خواہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے۔ نمبر 3، 2 گواہ بھی طے کر لیے جائیں۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ وقت پر قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت قبل مزید مہلت مانگے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ بحوالہ ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اس قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ بحوالہ الترغیب و الترہیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرض معاف نہیں کرتا۔ بحوالہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ بحوالہ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بحوالہ ابن ماجہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، بحوالہ بخاری اور مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پر 2 دینار قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بحوالہ ترغیب و ترہیب۔ قرض کی ادائیگی کی آسانی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غم اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ایک دعا نہیں سکھائی کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو دور کرے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائے گا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرو۔ وہ دعا یہ ہے: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے غم دور کر دیے اور تمام قرض ادا ہو گئے۔ ابو داؤد۔ اگر قرض لینے والا اپنی خوشی سے قرض کی واپسی کے وقت اصل رقم سے کچھ زائد رقم دینا چاہے تو یہ جائز ہی نہیں، بلکہ ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لیکن پہلے سے زائد رقم کی واپسی کا کوئی معاملہ طے نہ ہوا ہو۔ ہمیں بینک سے قرض لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی ادائیگی سود کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور سود لینا یا دینا حرام ہوتا ہے۔ وقت پر قرض کی ادائیگی کے اہتمام سے متعلق بخاری شریف میں مذکورہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے ایسا گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا، کوئی ضامن گارنٹی دینے والا لے آؤ۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ ضامن کی حیثیت سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تم نے سچی بات کہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک متعین مدت کے لیے انہیں قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری یا کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس متعینہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو ان سے طے ہوئی تھی اور ان کا قرض ادا کریں، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ جب کوئی چارہ نہیں رہا تو انہوں نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک سوراخ بنایا، پھر 1000 دینار اور ایک خط اس مضمون کا کہ ان کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں، یہ لکھ کر رکھ دیا اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے کر آئے۔ پھر کہا کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا
تو میں نے کہا تھا کہ ضامن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ تجھ پر راضی تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے، تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا تھا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعے میں اس کا قرض معینہ مدت پر پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، اس لیے اب میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ صندوق کی شکل میں لکڑی جس میں رقم رکھی تھی دریا میں بہا دی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ شخص واپس ہو چکا تھا، اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا جو قرض لینے والے نے اس کے نام بھیجا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، پھر جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب جب اپنے وطن پہنچے تو قرض خواہ کے یہاں آئے اور دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ بخدا میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن مجھے اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر قرض خواہ نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کوئی چیز بھی میرے نام آپ نے بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرضہ ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ تو دوستو، قرض ادائیگی کے معاملے میں کوتاہی بالکل نہ کریں، اور مجبوری میں اگر کسی سے قرض لیتے ہیں تو جیسے ہی وسعت ہو یا پھر جیسے ہی اس قرض کا واپس کرنے کا ٹائم آ جائے تو فوری طور پر قرضہ چکا دیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہمارا دین کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔